ترین خبر جو کہ سامنے آئی، تو پہلے جب فیصلہ کیا گیا تھا تو اس وقت جناب یہ کہا گیا تھا کہ ایسے کیسے کر رہی ہے گورنمنٹ، کیسے کریں گے، کس طرح سے کریں گے. کئی لوگوں نے اس بات کا مذاق بھی بنایا، لیکن بالآخر وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور بارانی زرعی یونیورسٹی کے اشتراک سے کاشت کی گئی بھنگ کی پہلی فصل تیار ہو گئی ہے جی پاکستان میں. تو اس کے یوزج کیا ہوں گے، کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے گا، یہ بھی اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن پہلے ہم آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. وفاقی کابینہ سے بھنگ کی کاشت کی اجازت ملنے کے بعد وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی کے اشتراک سے رواد میں بھنگ کی پہلی فصل کاشت کی تھی. فصل تیار ہونے پر وفاقی وزیر شبلی فراز نے بھنگ کی کٹائی کا افتتاح کیا اور منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والے سائنسدانوں کی کاوشوں کو سراہا. شبلی فراز کا کہنا تھا کہ بھنگ کی کاشت کا منصوبہ کامیاب رہا ہے اور ادویات کے لیے بھنگ کی کاشت کے بعد انڈسٹریل بھنگ کی کاشت کا منصوبہ بھی جلد شروع کیا جائے گا. ہیمپ کی جو یہ انڈسٹریل اور جو فارما کی جو کلٹیویشن ہوگی، اس سے دوسرا جو سب سے سائیڈ ایفیکٹ اس کا کیا ہوگا کہ جو illicit بزنس ہے، غیر قانونی بزنس ہے، جو کہ ڈرگز کا ہے یا کسی چیز کا بھی ہے، وہ بند ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ پروڈکٹس جو اس سے نکلتے ہیں وہ 10 گنا زیادہ منافع ہیں. زرعی سائنسدان بھنگ کی کاشت کے منصوبے کو ہائی ویلیو فصلوں کی کاشت کی جانب اہم قدم قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ پاکستان کے لیے اربوں ڈالر کمانے کے علاوہ ملکی قرضوں کا بوجھ کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوگا. ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب اس کا ہم کوئی نہ کوئی نتیجہ خیز جو ہے وہ رپورٹ تیار کر سکیں اور گورنمنٹ کی اس معاملے میں ہیلپ کر سکیں تاکہ جو ہمارے قرضوں کا بوجھ کم ہو. ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہمارے پاس اگر 10% CBD بھی آبٹینڈ ہوتا ہے اس بایو ماس سے تو وہ بھی ہمارے لیے سیلف سفیشینٹ ہے. لیکن ہم اس کو اب کوشش کریں گے کہ باہر کی اسٹرین کے ساتھ کراس کر کے اور ہم اپنا سیڈ جو ہے پروڈیوس کریں لوکلی. نجی سیکٹر کی بھنگ کی کاشت میں شمولیت کے لیے وزارت سائنس نے بھنگ پالیسی بھی منظوری کے لیے کابینہ کو بھجوا دی ہے. پاکستان میں بھنگ کی فصل کی پہلی کاشت کامیابی سے مکمل کر لی گئی ہے. دوسرے مرحلے میں 100 کمپنیوں کو پاکستان میں بھنگ کاشت کرنے کی اجازت دی جائے گی. کیمرامین جنید حفیظ کے ساتھ فاروق اعجاز، ARY نیوز، راولپنڈی. تو جی آپ نے دیکھا کہ افتتاح کر دیا جی پہلی فصل کا، اور جس طرح سے وفاقی حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بھنگ پالیسی تیار کر لی گئی اور وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد جو ہے وہ لائسنس دیے جائیں گے اس کے بعد. اور اسی پر اب ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ بنفس نفیس اس وقت براہ راست موجود ہیں، وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز صاحب براہ راست اسلام آباد سے. شبلی صاحب ماشاءاللہ سے یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور آپ سوچیں کہ 1997 کے بعد سے وہ جو ایکٹ تھا نارکوٹکس کنٹرول کا، اس کے بعد سے اور اس سے پہلے سے بھنگ کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں کیا آتا تھا کہ مطلب ایک انلیگل سبسٹنس ہے جو کہ 2 چیزوں میں یوز ہوتا ہے کینیبیز کا استعمال، یا تو چرس میں یا پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ بھنگ ایز اے ڈرنک. لیکن آپ لوگوں نے اس کو لیگلائز کر دیا میڈیکل پرپسز کے لیے کہ ایکسپورٹ ہو سکتا ہے، ٹیکسٹائل کے لیے بھی. ہاں جی، بہت سی چیزوں کے لیے. تو یہ کیسا تجربہ رہا؟ دیکھیں اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جو آپ نے جس ایکٹ کا حوالہ دیا سیکشن 4 1997 کا، اس میں بنیادی طور پہ جو ہمارے جو ملک میں اس قسم کی کینابیز اور اس قسم کی چیزیں صرف نیگیٹو سائڈ پہ استعمال ہوتی تھی، اور جو ریگولیٹری یا کنٹرول کرنے والے ادارے تھے وہ اس سے آگے نہیں گئے. اب ہم نے آ کے اس کو یہ کیا ہے کہ ہم نے اس کی جو میڈیکل وہ ہیں بینیفٹس ہیں، اس کے جو انڈسٹریل بینیفٹس ہیں، اس کو ہم نے علیحدہ کیا اور ایک ایسا میکنزم بنایا ہے جو کہ جس سے کہ یہ نشاور چیزوں کے لیے یہ استعمال ہی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں جو کنٹینٹ ہے وہ اتنا کم ہے کہ وہ اس میں اس سے نشاور چیزیں نہیں بن سکتی ہیں، بلکہ صرف میڈیسینل اور انڈسٹریل پروڈکٹ بن سکتے ہیں. اچھا، تو وہ جو آپ کی ٹیم تھی جن لوگوں نے، ظاہر ہے کہ سائنسدانوں کی جن لوگوں نے یہ تجربہ کیا ساری چیزیں، انہوں نے ٹرائی کر کے دیکھا اس سارے یہ جو پروسیس کو؟ شبلی فراز صاحب ہمیں دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، وہ جو نارکوٹکس کنٹرول کا ایکٹ تھا 1997 کا، اس کے اندر بڑی زبردست چیز تھی کہ جناب نہ آپ اس کو پروڈیوس کر سکتے ہیں، مینوفیکچر کر سکتے ہیں، ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، پریپیئر کر سکتے ہیں، پوزیس کر سکتے ہیں، سیل کر سکتے ہیں، پرچیز کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. مطلب لائک اٹ واز این انلیگل سبسٹنس. مطلب اس حوالے سے ہم نے جو چیزیں دیکھی کہ وزیر اعظم عمران خان نے جب اس ویژن کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، تو بڑے نیگیٹو کامنٹس بھی اس پر آئے. بالکل جی، بڑے نیگیٹو کامنٹس تھے. تو اب شبلی فراز صاحب مین وائل ہمیں پھر سے جوائن کر چکے ہیں، وہ تھوڑا سا ہمارا کنیکشن کا ایشو تھا. اچھا شبلی فراز صاحب، تو یہ جو ایک مطلب کافی اس پہ جوکس بھی بھنگ کے حوالے سے، ویسے یہ جو آپ کی ٹیم تھی انہوں نے ٹرائی کر کے دیکھا، انہیں پتا کیسے چلا کہ جی اس کے میڈیسنل پرپز ہوں گے، کوئی اور پتا چلے وہاں پر جائیں تو ساری ٹیم ہی
لگی ہو وہاں پر سٹے مارنے میں یا خدا نخواستہ کنزیوم کرنے میں. تو ڈیڈ یو میک شیور آف دیٹ کہ ایسا نہ ہو کبھی؟ جی دیکھیں یہ اس کا یہ پہلو بالکل نہیں ہے. یہ ایک بڑا سنجیدہ سا ایک پروجیکٹ ہے جس میں کہ صرف پاکستان میں نہیں, امریکہ, آسٹریلیا, کینیڈا اور کئی اہم ممالک میں اس پہ تحقیق بھی ہوئی ہے اور اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ بھی ڈیفائن کیے گئے ہیں, کیونکہ ہم نے ایک انٹرنیشنل کمیونٹی میں رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم نے کوئی ایک ایسی چیز جو کہ عالمی طور پہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق اگر وہ نشاور اس میں آتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہم نہیں کریں گے. اس کے لیے اینٹی نارکوٹکس فورس بھی ہے اور ان کا بڑا ایک اسٹرکٹ پروٹوکول ہے. یہ جو ہے اس کو ہم نے لیبارٹریز میں کیا ہے, اس کی ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے. اس میں ہم نے پاکستان کے مختلف علاقوں کے سکردو ہو گیا, کے پی ہو گیا, بلوچستان ہو گیا, لوکل اسلام آباد ہو گیا, ان کی جو ہم نے سیڈز ہیں وہ لیے ہیں اور ان کو ہم نے پلانٹ کیا ہے اور اس کے جو ریزلٹس آئے ہیں وہ بڑے حوصلہ افزا ہیں. اس میں بتانا یہ ہے کہ جو اصل چیز ہوتی ہے وہ سیڈ ہوتا ہے اور سیڈ بڑے مہنگے ہوتے ہیں, تقریباً $8 سے $12 کا ایک سیڈ ہوتا ہے. تو ہماری پہلی کوشش تو یہ ہے کہ ہم یہ سیڈ پروڈکشن یہاں پہ کریں گے اور اس میں ہم نے جو لوکل ورژن ہے, کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ جو یہاں کی کلائمیٹک کنڈیشنز کو سوٹ کرتا ہو, تو اس سے جو پروڈکٹس ہوں گے یہ دو ہیں. یہ جو کل ہم نے کیا ہے یہ میڈیسینل ہے جس میں سے کہ CDB آئل اور اس قسم کے اور پروڈکٹس نکلتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت قیمتی ہوتے ہیں اور کچھ ہم امپورٹ بھی کرتے ہیں. اور یہ کینسر کی دوائیوں میں, پین ریلیور اور BCO دوائیوں میں یہ استعمال ہوتی ہے. اور جو انڈسٹریل سائیڈ ہے وہ ایکولی اہم ہے, لیکن اس کی جو وہ جو سٹیم ہوتا ہے اس سے جو فائبر نکلتا ہے وہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بہت زیادہ کام آئے گا. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں شبلی فراز صاحب, ابھی جو کپاس کی فصل ہے اس کی بھی پیداوار نہیں, تو اس کا بھی آلٹرنیٹیو ہے نا اس کے طور پہ؟ بالکل, یہ ایک کمپلیمنٹری بھی ہے اور اس سے کافی اسٹرینتھ میں بھی زیادہ ہے. یعنی جو اس کا جو فائبر ہے وہ 10 گنا زیادہ سٹرونگ ہے بنسبت کپاس کے فائبر. زبردست جی, زبردست جی. اچھا اس کے علاوہ CBD آئل بھی ایک اس سے بنتا ہے, وہ بھی ڈائٹری سپلیمنٹس کے علاوہ کئی چیزوں میں یوز ہوتا ہے. اچھا یہ ذرا بتائیے گا شبلی فراز صاحب کہ یہ جیسے کہ آپ نے گورنمنٹ کی سپرویژن میں آپ لوگوں نے یہ تیار کیا اور مختلف مقامات پہ کریں گے, لیکن کیا آگے چل کے پرائیویٹ سیکٹر کو یا پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کسی کو لائسنسنگ کی جا سکتی ہے کہ انڈر دا گورنمنٹ سپرویژن وہ یہ چیز تیار کر سکیں؟ بالکل جی, بالکل. ایک دفعہ جی یہ پالیسی اور اس کا ایکٹ بھی ہم نے بنا لیا ہے, رولز ریگولیشنز بھی بنا لیے ہیں اور اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ شو کی ہے, خاص طور پہ باہر کے لوگوں نے جو کہ آ کے یہاں پہ ایک بڑے آرگنائز طریقے سے اس جگہ پہ اپنی یہ کلٹیویشن بھی کر سکتے ہیں. اس کے پیرامیٹرز بھی ہم نے سیٹ کیے ہیں اور انیشلی جو ایک اتھارٹی بھی بنائی ہے ہم نے, ایک ریگولیٹری اتھارٹی جس کو جو کہ منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی کے امبریلے کے نیچے مختلف ادارے جس میں کامرس بھی ہے, اینٹی نارکوٹکس بھی ہے, ایگریکلچر بھی ہے, ہیلتھ بھی ہے, یہ ساری منسٹریل وہ اس سے مشاورت سے یہ بنا بھی, پالیسی بھی بنی, پرائیویٹ سیکٹر, ٹیکسٹائل سیکٹر, فارما سیکٹر سب کی اس سے بنی. اب اس کے لیے جو ہے تو جو قواعد و ضوابط ہیں وہ بن گئے ہیں اور ہم جو ہے تو اس کے لیے انیشلی 100 لائسنسز جی ابھی اسی حوالے سے بات کرنے لگی تھی. 100 لائسنسز کی آپ بات کریں, جو 100 لائسنس آپ دیے جائیں گے یہ فارماسیوٹیکل اور ٹیکسٹائل کو دیے جائیں گے, اس میں ڈویژن کس طرح سے ہوگی؟ اور دوسرا یہ کہ ابھی انیشل لیول پہ آپ فارماسیوٹیکل کو ہی دیں گے؟ جی دیکھیں جو لائسنسیز ہوں گے وہ خود اس میں ریکویسٹ کریں گے کہ وہ میڈیسینل سائٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں یا وہ انڈسٹریل سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی ایک جو بھی ہم نے پیرامیٹر سیٹ کیے ہوئے ہیں دونوں کے لیے وہ اس پہ اگر پورے اتریں گے تو ان کو لائسنس ملے گا. اور اس سے جو ہے نا بہت ہی زیادہ ہمارے جو فورن ایکسچینج ارننگ ہے, کیونکہ اس کا ہم نے جو صحیح استعمال ہے جس میں ایکسپورٹس ہم کر سکتے ہیں, امپورٹ سبسٹیٹیوشن کر سکتے ہیں, یہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بلینز آف ڈالر میں ہے. تو یہ گیم چینجر ثابت ہوگا پاکستان کی ایکسپورٹس میں ڈائیورسٹی لانے کے لیے بھی اور پاکستانی ایکسپورٹس کو ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک جگہ دینے کے لیے. تو بہت زیادہ انٹرسٹ شو ہو رہی ہے انٹرنیشنل کمپنیز کی. تو ابھی تک جب آپ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا obviously کرٹیسزم تو کافی تھا, لیکن ایک ایسٹیمیٹ ہوگا, عمران خان صاحب کا obviously ویژن تھا, کتنا ایسٹیمیٹڈ آپ لوگ ریونیو اس سے جنریٹ کر سکتے ہیں فارن ایکسچینج میں؟ دیکھیں یہ آپ نے درست کہا کہ دیکھیں یہ پرائم منسٹر, مجھے یاد ہے میں اس وقت انفارمیشن منسٹر تھا اور مجھے بھی تھوڑی جھجک ہو رہی تھی اس پروجیکٹ کو اناؤنس کرنے میں, لیکن پرائم منسٹر کا ویژن اتنا زبردست ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی اور نہ میں اس چیز کی پرواہ کرتا ہوں کہ لوگ کوئی مذاق اڑاتے ہیں جو بھی کرتے ہیں.
اہم چیز ہے کہ ہم نے ملک کی بہتری کے لیے ملک کی ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی کرنا، سیلف سفیشینٹ کرنا، خاص طور پہ فارما انڈسٹری میں، جس میں کہ ہمیں دوائیاں 90% ہم را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں اپنی فارما انڈسٹری کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. چلیں جی، دس از گڈ. اور آگے کوئی اور ایک ایسا وینچر جو آپ لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں؟ زیتون کے حوالے سے بھی زیتون کے حوالے سے obviously وہ تو چل رہا ہے ماشاءاللہ. دیٹس سچ اے گریٹ انیشیٹو. تو کچھ اور سوچ رہے ہیں شبلی فراز صاحب کچھ نیا؟ وہ پرائم منسٹر صاحب کی جی اس پہ ہم نے اولیو پہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑے 2 سال سے پہلے سے کام شروع کیا ہے، اور کل میں نے پروڈکٹس بھی بتائے جو کہ بالکل کسی بھی امپورٹڈ آئل سے پیکنگ کے لحاظ سے، کوالٹی کے لحاظ سے بہترین ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہم ایک نئی اس میں چیزیں لا رہے ہیں، جس میں کہ جو ایک ٹریڈیشنل صرف ٹیکسٹائل اور صرف ٹیکسٹائل اس میں ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑا ڈائیورسیفائی کرنا ہے، ہم نے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرنی ہے، اور اس سے آگے ہم ایک ٹیکنالوجی کے لیے بہت بڑا ایک پروگرام لا رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ ایک ہفتے 10 دن میں جو ہے نا اس کو ہم انویل کریں گے، جس سے کہ جس طرح میں نے کہا تھا ایک پروگرام پہ کہ اس سے کم از کم اگلے 2 سال میں 1 لاکھ جابز جو ہے نا وہ نئی کریٹ ہوں گی ینگر جنریشن کے لیے. اچھا سر، جاتے جاتے اب آپ ایک تھوڑا سا سیاسی معاملہ تو خیر الیکشن سے متعلق ہی ہے، یہ ای وی ایم کے معاملے پہ کہاں تک بات پہنچی، اور کیا مشینز وغیرہ کب تک ایکوائر کرنا شروع ہو جائیں گی، کب تک آ جائیں گی؟ بیکاز اٹس اے لینتھی پروسیس، اٹ ول ٹیک ٹائم. جی بالکل، نہیں بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں ہم نے ای وی ایم کو بالکل اس کو ہم نے وہ نہیں کیا، اگنور نہیں کیا. ای وی ایم ہماری جو گورنمنٹ کی جو ایک ٹرانسپیرنٹ اور فری الیکشن کے لیے ایک جو ہماری جو ایک کوشش ہے، ہم اس کو فائنلٹی تک لے جائیں گے. اس وقت الیکشن کمیشن کی کورٹ میں ہے بال کہ وہ جلد از جلد اگلے 1 ہفتے میں وہ جو ہے تو اسپیسیفیکیشنز کو اناؤنس کر دے، تاکہ دنیا میں پاکستان میں جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ اس ٹینڈر میں شریک ہوں اور آر ایف پیز فلوٹ کرے، تاکہ یہ جو ہے یہ اس چیز کو ہم آگے بڑھائیں. اگر ہم آگے نہیں بڑھائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ٹائم کنسٹرینٹس آئیں گے. چلیں جی، گڈ لک ود دیٹ. شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اور جو بھنگ کی فصل جو پہلی فصل ہے جس کا کٹائی ہوئی، اس کا افتتاح کیا، اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ اپنا موقف پیش کر رہے تھے. ابھی ہم بریک کی جانب جا رہے ہیں. بالکل جی. اور جو لوگ ویسے خوش ہو رہے تھے نا، خوش ہونے کی ضرورت نہیں، صرف دوائیاں بنیں گی یا پھر ٹیکسٹائل سیکٹر میں یوز ہوگا. ایگزیکٹلی ایسا آپ کی مرادیں پوری نہیں ہوگی. چلیں جی، ٹھیک ہے، بریک کے بعد آئیں گے.